مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا ہے، RSS مسلمانوں کے خلاف ہے، غیر مسلم سارے کے سارے مسلمانوں کے خلاف ہے، ہر طرح کی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مگر اس کے باوجود مسلمان نے بغاوت شروع کر دی۔ کون سی ایسی بغاوت ہے جو بندہ کر نہیں رہا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، جہیز مسلمانوں میں دیا جاتا ہے، لڑکیوں کی عمریں بڑا بڑا کے مسلمانوں میں شادی کی جاتی ہے، اپنے لڑکوں کی عمر پہ شادی نہیں کر رہے۔ اب دیکھیں آپ، ڈی جے ان کے یہاں ناچ رہا ہے، ڈانس ان کے لیے ہو رہا ہے، ان فلمیں ان کے یہاں دیکھی جا رہی ہے، مسلمان لڑکے پوری پوری رات فلمیں دیکھتے ہیں، نہ جانے کون کون سے گھٹیا کام کرتے ہیں، بلکہ پہلے تو چھپاتے تھے، اب تو دکھا کے کرتے ہیں۔ موبائلوں پہ گندی تصویریں، موبائلوں پہ گندے گانے، موبائلوں پہ گندی چیزیں۔ یاد رکھ، کوئی قوم آج تک جو بھی ہلاک ہوئی ہے وہ اللہ کے ساتھ بغاوت کر کے ہلاک ہوئی ہے، اور اس قوم نے بھی بغاوت شروع کر دی۔ اس کی بہن گھر میں بیٹھی ہے اور میاں گھر سے باہر نکلا اور اس نے دیکھ کر کے نہ جانے کہاں کہاں دیکھنا شروع کر دیا، اپنے موبائلوں پہ گندی تصویریں، اپنے موبائلوں پہ گندی چیزیں، اسٹیٹس موبائلوں میں لگانے لگا، اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا اسٹیٹس لگانے لگا۔ اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے حالات، اور حالات سب کو دکھانے لگا، سب کو بتانے لگا، میرا اسٹیٹس دیکھ لو، میرا فیس بک چیک کرو، میرا انسٹاگرام چیک کرو، میرا جو ہے وہ یوٹیوب چیک کرو۔ اور دنیا بھر کے چیک کروانے والے، کبھی تو نے اپنے آپ کو بھی چیک کیا کہ نہیں کیا؟ یہ بتا، کبھی تو نے اپنے رب کو راضی کیا کہ نہیں کیا؟ مجھے بتا، میں تجھ سے ہی پوچھتا ہوں میرے بھائی، یہ بتا، اسٹیٹس لگانے والے، دنیا والے اسٹیٹس دیکھ بھی لیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ بتا، اسٹیٹس سب کو دکھانے کا ہوتا ہے؟ نہ سب اسٹیٹس دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں۔ پہلے کے مسلمان اپنا اسٹیٹس سب کے سامنے نہیں لگاتے تھے، اپنے رب کے سامنے لگاتے تھے، کیونکہ سب اگر کچھ سب اسٹیٹس دیکھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اگر میرے رب کے سامنے اسٹیٹس لگا، اگر اللہ راضی ہو گیا تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھ میرے نوجوان، آج جوان ہے، کل تجھے موت آئے گی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت سید شباد حسین صاحب قبلہ، سید شباد حسین صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ جتنے لڑکے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، یہ فلم دیکھتے ہیں، ڈرامے، ان کی ماؤں سے قسم دے کے پوچھ لو جب یہ پیٹ میں تھے تو فلمیں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی تھی؟ جیسا ماؤں نے سکھا دیا ویسے بچے بن گئے۔ ماں اور باپ دونوں ذمہ دار ہیں، خالی ماں نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہیں ہاں ہوں تو کرو نا یار، کوئی مسئلہ ہی، کوئی برات بہت ہو گئی، ذرا بولو ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو میں زیادہ بڑی بات تو نہیں کہتا بھائی، مگر ایک بات ضرور ہے کہ ذرا تھوڑا سا ہلکا، یہ ہاتھ وات چھوڑ دو، ذرا تھوڑا سا یہ گھٹنے چھوڑ دو، گھٹنے تو پریشان آدمی پکڑتا ہے یار، آپ تو حضور کا دامن پکڑو، ذرا زور سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ میں جب تک نیک نہیں ہوں گی، بچے نیک، جب تک باپ نیک نہیں ہوگا بیٹا نیک نہیں ہو سکتا۔ باپ اپنے بیٹے سے تب تک نماز کے لیے نہیں کہہ سکتا جب تک وہ خود نماز نہیں پڑھے گا۔ کہتے ہی نہیں، اس وجہ سے لوگ شرم آئے گی، بچہ کہہ دے گا کیوں تم کیوں نہیں پڑھتے ابا؟ مجھے سمجھا رہے ہو؟ آپ میری بات دھیان سے سنیں، غور کریں۔ مائیں نیک تو بچے نیک۔ لاہور میں 5 بچے اچھے نمبروں سے پاس ہوئے۔ کتنے بچے؟ 5 بچے اچھے نمبروں سے پاس ہوئے۔ تو مینجمنٹ نے کہا، اسکول والوں نے کہا ہم آپ کو پڑھائیں گے، کیا بننا چاہتے ہو؟ بچے غریب تھے، ایک بچہ بولا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، ایک نے کہا انجینئر بننا چاہتا ہوں، ایک نے کہا فلسفی بننا چاہتا ہوں، ایک نے کہا میں جو فوج میں جانا چاہتا ہوں۔ ایک بچہ کھڑا تھا، اس سے پوچھا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو بچہ رونے لگا، کہا بیٹے رو نا، ہم آپ کو پڑھائیں گے، بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو؟ تو وہ کچھ نہیں بولا، کہا بتاؤ نا بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ ڈرو مت، بالکل اپنا دل تھوڑا نہ کرو، تم غریب ہو، ہم تمہیں پڑھائیں گے۔ بچہ رونے لگا، کہا ماسٹر صاحب آپ واقعی مجھے بنا دیں گے؟ کہاں؟ کہا بیٹے بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو؟ تو بچہ رو کے بولا میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول کا صحابی بننا چاہتا ہوں۔ ماسٹر لوگ ہنسنے لگے، کچھ لوگ تو ہنسنے لگے، مگر کچھ سمجھدار بھی ہوتے ہیں، سارے ماسٹر بھی سمجھدار نہیں ہوتے ہیں، بڑے بڑے بیوقوف ہوتے ہیں، مگر ایک سمجھدار ماسٹر بھی تھا، وہ آگے بڑھ کے بولا بیٹے تجھے پتہ نہیں صحابی وہ ہوتا ہے جو حضور کے زمانے پیدا ہو، حضور کے زمانے پہ ایمان لائے، ایمان پہ مر جائے؟ کہا یہ تو نہیں پتا تھا۔ کہا پھر؟ کہنے لگے میری ماں صبح کو وہ میری ماں رات کو کہانی سناتی تھی، کبھی ابو بکر کی کہانی سناتی تھی، کبھی عمر کی کہانی سناتی تھی، کبھی
عثمان کی کہانی سناتی تھی, کبھی علی کی کہانی سناتی تھی, کبھی عبد الرحمن ابن عوف کی کہانی, کبھی عبد الرحمن ابن عوف کی کہانی, کبھی حذیفہ یمان کی کہانی, کبھی بلال حبشی کی کہانی, کبھی جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر کی کہانی, کبھی وہ کسی صحابی کی کہانی سناتی ہے. اور میری ماں کہتی ہے صحابی وہ ہوتا ہے جس سے حضور پیار کرتے ہیں. تو ماسٹر صاحب مجھے ایسے ہی بنا دو جس سے حضور پیار کرے. ماسٹر نے بچے کو سینے سے لگایا اور کہا بیٹے صحابی تو نہیں بنے گا مگر آدمی بہت بڑا بنے گا. وہی بچہ جب بڑا ہوا اسی کا نام ڈاکٹر محمد اقبال تھا. اسی نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جان چیز ہے جان لو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضور سید شبات حسین صاحب قبلہ, حضور سید شبات حسین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مائیں کیسی ہوتی تھی پہلے زمانے کی, میری طرف دیکھیں وہ کیسے. میں آپ کو بتاؤں, اگر کوئی یہ کہے کہ مدینے کے مجاہد بے مثال ہیں تو میں کہوں گا بات ٹھیک ہے. اگر کوئی یہ کہے گا کہ مدینے کے صحابہ بے مثال ہیں تو میں کہوں گا بالکل بات ٹھیک ہے, ان کی کوئی مثال نہیں ہے. مگر میں کہتا ہوں اگر مدینے کے مجاہد بے مثال ہیں تو ان کی وہ مائیں بھی تو بے مثال ہیں جنہوں نے دودھ پلا پلا کے نبی کے نام پہ قربان کر دیے بچے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بولو تو صحیح یار, بولو تو صحیح. وہ مائیں, انہیں ماں کو بھول گئے لوگ. اگر میاں مدینے کے مرد لاجواب ہیں تو مدینے کی وہ عورتیں بھی لاجواب ہیں جو میاں اپنے بچوں کو جوان کر کر کے نبی کے نام پہ قربان کر. ارے جو لوگ, دھیان تو سننا بھائی, دھیان تو سننا, عورت کی بغیر مرضی کے آج کل کوئی کام ہو رہا ہے؟ ذرا برمت ماننا, ذرا بتا دے مجھے. ارے جو لوگ مرد اپنی بیوی کے ڈر کی وجہ سے اپنی بہن کے گھر نہیں جاتے وہ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ اس زمانے کی عورتیں کتنی بے مثال تھیں. یہ تو اپنی بہن کے گھر نہیں جا رہا بدلا, یہ بیوی کا غلام ہے. میں آپ کو ذرا بتاؤں بیوی کا غلام کا, ذرا یہ سن لو, دو لفظوں میں سنا رہا ہوں. جو اپنی بیوی کا کہنا مانے بیوی کا غلام نہیں ہے. بیوی کا جھوٹا کھا لے پی لے وہ بھی بیوی کا غلام نہیں ہے. جو بیوی کے کام میں مدد کر دے وہ بھی بیوی کا غلام نہیں ہے. جو اپنی بیوی کے کام میں ہاتھ بٹا دے وہ بھی بیوی کا غلام نہیں ہے. جو اپنے سسرال آئے جائے وہ بھی بیوی کا غلام نہیں ہے. مگر جو اپنی بیوی کے کہنے پر سگے رشتہ دار چھوڑ دے وہ بیوی کا غلام ہے. وہ بیوی کا غلام ہے. مگر وہ زمانے کی کیسے عورتیں, وہ زمانے کی کیسی عورتیں تھی. ذرا توجہ کریں میری بات پر, کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی. آپ نے مائک جب تک ٹھیک کرنا ہو تب تک ٹھیک کریں, انشاءاللہ قیامت تک یہ جلسہ ہوگا. آپ نے کبھی نہ کبھی مائک ٹھیک کر لینا ہے, آپ پریشان نہ ہو. میری طرف آپ دیکھیں اور اس طرف غور کریں. دیکھیں, اگر دیکھیں آپ دیکھیں مدینے کی مائیں کتنی لاجواب ہیں. ذرا سنا دو تھوڑی سی کہانی, ذرا بولو تو صحیح سبحان اللہ. اگر مدینے کے مرد لاجواب ہیں تو مدینے کی عورتیں لاجواب ہے. کون عورتیں؟ میرے نبی نے اعلان فرمایا اپنے اپنے بچوں کو لے کر کے آؤ اور چلو. نبی نے فرمایا اللہ کے نام پہ لڑنے کے لیے اپنے بچوں کو لاؤ. اعلان مسجد نبوی سے بلال نے کیا ہے. ساری عورتیں اپنے کڑیل جوانوں کو, تندرست جوانوں کو دودھ پلا پلا کر, جنہیں پریشانی اٹھا اٹھا کر مزدوریاں کر کر کے جن بچوں کو پالا, ان اپنی امانتوں کو حضور کی بارگاہ میں آ کے سونپتی ہیں. اور یہ نہیں کہتی حضور یہ واپس آ جائیں, نہ. یہ نہیں کہتی حضور ان کا خیال رکھیے, نہ. یہ نہیں کہتی حضور ان کا راستے میں کھانے پینے کا خیال رکھے, نہیں. کہتی یا رسول اللہ جب جنگ ہو تو ہمارے لڑکوں کو سب سے آگے کھڑا کریں تاکہ جب یہ شہید ہو جائیں تو قیامت کے دن ہم شہیدوں کی ماں کہلائیں. بہت اچھا. تاکہ ہم شہید شہدا کی
जवान जवान कड़ियल कड़ियल जवानों को लेकर के आ रही हैं, सहाबा इकराम की माएं अपने अपने बच्चों को लेकर के आ रही हैं, अपने अपने बच्चों को। रात दिन बीत गया, रात का वक्त आ गया। एक औरत है, उसका नाम है सैयदा खंसा रदियल्लाहु तआला अन्हा। ये जो है ना रात के वक्त में ये अपने मुसल्ले पे सो रही है, रो रही है और मुसल्ले पे रोती है। पहले के जमाने की माएं ऐसी थी जो मुसल्ले पर नमाज पढ़ती थी। और याद रख के आज के फैशनेबल औरतें आज के जमाने में ये क्रीम वो क्रीम, ये फेस वॉश वो फेस वॉश और ये सा वाला कॉस्मेटिक और वो सा वाला कॉस्मेटिक और ये सी वाली क्रीमें और वो सी वाली क्रीमें लगाने वाली। सुन ले, वो मदीने की औरतों के दिल भी चमकते थे और जब वो रातों को नमाज पढ़ती थी तो उनके चेहरे भी चमकते थे। और याद रख, चेहरा चमकाना है तो पहले दिल चमका। जिसका दिल नहीं चमकता उसका चेहरा भी नहीं चमकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। रात का वक्त है, आला हजरत। मुसल्ले पर ध्यान से सुनना, मुसल्ले पर एक औरत है, रात का वक्त है, रो रही है। जब रात का वक्त रो रही है मुसल्ले पर, उसके बच्चे खड़े होते हैं। एक बच्चा 11 साल का या 12 साल का, एक 13 या 14 साल का। दोनों बच्चे खड़े होते हैं और खड़े होकर के अपनी माँ के पास जाते हैं और जाकर के कहते हैं अम्मा जान क्यों रो रही है। माँ ने सलाम पहनने के बाद कहा बेटे तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। कहा नहीं नहीं अम्मी, अब हम बड़े हो गए, तुम मेरी माँ, अब हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। तो माँ फिर हसरत से रोई और रो करके कहने लगी मेरे बच्चों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर में अल्लाह के नाम पर, मेरे नबी की इज्जत की खातिर, अल्लाह की तौहीद की खातिर सब माएं अपने अपने बच्चों को दे के आई हैं। मगर मैं तुम्हें देख करके रोती हूँ कि तुम बहुत छोटे हो। मेरा दिल भी करता था मेरे बच्चे भी जाएं, नबी पाक के नाम पर अपनी जान कुर्बान कर दे, पैगंबर इस्लाम के नाम पर अपनी जान कुर्बान कर दे। मियाँ दोनों बच्चे आगे बढ़ के बोले अम्मा हम जाने के लिए तैयार हैं। बच्चे कह लगे हम जाएंगे। माँ कह लगी अब बच्चे तुम छोटे हो। तो बच्चा, बड़ा वाला बच्चा तलवार हाथ में लेके निकालता है और कहता है मेरी माँ देख मैं तलवार चला सकता हूँ, मुझे लेके चल। छोटा वाला बच्चा कहता है मैं भी जाऊंगा। माँ ने अपने दोनों बच्चों को प्यार किया। सुबह को फजर के बाद नबी की बारगाह में पहुंच गई, जाके अर्ज करती या रसूल अल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, मैं बेवा औरत हूँ। मैंने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं रातों को अल्लाह का जिक्र करती हूँ और या रसूल अल्लाह जब से ईमान लाई हूँ मैं ऐसा जिक्र करती हूँ, ऐसा जिक्र करती हूँ, ऐसा जिक्र करती हूँ कि जब मैं अपनी जबान से अल्लाह का नाम लेती हूँ और जब मैं कहती हूँ जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह, जब मैं खामोश हो जाती हूँ तो मेरे हर सर के हर बाल से आवाज आती है ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा हर सर का हर बाल अल्लाह का जिक्र करता है। या रसूल अल्लाह मैं इस वजह से हाजिर हुई हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, ऐ अल्लाह के पैगंबर मेरे बच्चे हैं, मैंने बड़ी मुसीबतों से पाला है, मैं बेवा हूँ, मेरी इसके अलावा मेरे पास कोई नहीं है, मेरे बच्चों को अपनी बारगाह में कबूल कर लीजिए। नबी ने फरमाया ये बड़ा वाला बच्चा तो ठीक है, इसे तो ले जा सकते हैं। उस बड़े बच्चे को मेरे नबी ने अपनी तरफ बुलाया, फरमाया ये तो ठीक है, ये तो जा सकता है, मगर छोटा नहीं जाएगा। छोटे की उम्र अभी छोटी है, इसकी उम्र अभी छोटी है, इसकी ताकत अभी कम है। मगर जरा गौर करें, जब मेरे हुजूर ने फरमाया तो वो छोटा वाला बच्चा अपने पंजों के बल खड़ा हो गया और खड़े होकर कहने लगा या रसूल अल्लाह ये देखिए मैं भी अपने भाई के बराबर हूँ, मेरा कद भी इसी के बराबर है। नबी ने फरमाया नहीं तुम छोटे हो। कहा हुजूर आप कुश्ती करा दीजिए, मैं ताकत में इसके बराबर हूँ। नबी पाक ने फरमाया ठीक है। वो अपने बड़े भाई के पास जाता है और कान में जाके कहता है भाई तेरा तो इंतखाब हो चुका है, तू तो नबी के नाम पे कुर्बान होने जा रहा है, ऐसा कर तू मुझसे आज गिर जा तो मुझे भी हुजूर फौज में शामिल कर लेंगे, तो मुझे जब शामिल कर लेंगे तो अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा। ये कहते कहते जब बच्चा रोया है ना तो मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया जब तक ऐसी माँ और ऐसे बच्चे दुनिया में हैं तब तक इस्लाम का कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। जरा बोलो तो सही है, जरा बोलो तो सही। इस्लाम का कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। इस्लाम को कोई चाहे वो तकलीफ। हुजूर ने दोनों बच्चे, छोटा वाला बच्चा कहता है मेरे भाई तू तो जा ही रहा है, तू मेरा सगा भाई है, देख शहीद होंगे तो दोनों साथ में शहीद होंगे, तू अकेला शहीद हो जाएगा तो ये कैसी बात होगी। मेरी बहनें मैं आज बता रहा हूँ, इसे क्यों समझा रहा हूँ, इन लोगों को क्यों समझा रहा हूँ। मेरी बात मेरी तरफ ध्यान दो, इस तरफ देखो, गौर करो, मेरी बात पर ध्यान दो मेरे भाइयों। मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, इस वजह से बयान कर रहा हूँ औरतों की बातें, ताकि मर्दों की गैरत थोड़ी तो जाग जाए, थोड़ी तो जाग जाए। अब इससे भी सख्त वक्त कोई हम पे
آ سکتا ہے جو وقت ہم پہ چل رہا ہے. یہ دیکھو تو وہ جو عورت ہے میری طرف دیکھو, وہ عورت اس کے دونوں بچوں کو حضور نے قبول کر لیا تو ماں نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا آؤ میرے بچوں آخری بار تم سے پیار تو کر لوں. بچوں کو بلا کر کے پیار کیا, سر پہ ہاتھ رکھا, کہنے لگی بچے دیکھ میں نے مزدوری کر کر کے تجھے پالا ہے میرے بچوں, مگر تم سے یہ نہیں کہوں گی تم خیریت سے واپس آنا, تم سے ماں یہ بھی نہیں کہے گی تمہارا میں انتظار کروں گی. نہیں نہیں بچوں, بس ایک ہی بات کہوں گی کہ جب میدان جنگ میں جاؤ اور جب تیر چلے اور جب نیزے چلے تو میرے بیٹے جب تمہاری لاشیں آئیں تو ایک بھی زخم تمہاری پیٹھ پر نہیں ہونا چاہیے, سارے زخم سینے پہ ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے مدینے کی عورتیں بزدل نہیں جانتی بلکہ شیر دل جانتی ہیں. شیروں کو مدینی کی عورتیں بزدل نہیں جنتی, شیر دل جنتی. ایک عورت آ گئی حضور کی بارگاہ میں, ادھر دیکھو بات چلی رہی تھی. عورت آ گئی, آ کر کے بولی یا رسول اللہ میرے بچے کو بھی قبول کریں. فرمایا کہاں ہے تیرا بچہ؟ تو بچہ نیچے کھڑا تھا, 1.5-2.5 سال کا بچہ تھا. حضور نے فرمایا ہائے رے دیوانگی, ہائے رے محبت. ادھر دیکھو, توجہ کرو, یہ گھٹنے چھوڑ کے بیٹھو, کہہ رہا ہوں توجہ کرو. مائیں تو دیکھو کیسی مائیں. حضور نے فرمایا تیرا بچہ تو بڑا چھوٹا ہے, یہ کیا کرے گا؟ کہ حضور وہ میدان جنگ میں تیر بھی آتے ہیں نا, تیر. حضور نے فرمایا ہاں. کہ تیر تو پھر لگتے ہوں گے نا حضور, تو تیر کے لیے ڈھال سے روکنے پڑتے ہیں. سرکار نے فرمایا ہاں. تو کہنے لگی یا رسول اللہ میرے اس بچے کو آپ ڈھال کی جگہ استعمال کر لیں, اگر 2-3 تیر اس کے لگ جائیں اور میرا 2.5 سال کا بچہ شہید ہو جائے تو قیامت کے دن شہید کی ماں, شہداء کی ماؤں کے ساتھ میں بھی اٹھائی جاؤں گی. رو کے بولی یا رسول اللہ اس 2.5 سال کے بچے کے علاوہ میرے پاس کوئی بچہ نہیں. یار ایک وہ لوگ تھے, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اس بچے کو دے دیا. فرمایا اس بچے کو لے کے چلی جا, تیرا بچہ چاہے شہید ہو نہ ہو مگر اللہ تجھے شہداء کی ماں کے ساتھ اٹھائے گا. نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. نبی مختار کل ہیں جس کو جو. کیسی مائیں تھی وہ, دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ دیکھو کیسی مائیں تھی. ایک عورت کا نام ہے ام عمارہ. ادھر دیکھو جب جنگ بدر کا وہ ہوا اعلان تو اس نے کہا میں بھی جاؤں گی. اب تقریباً 70 سال کی بوڑھی عورت ہے, اب کہنے لگی جنگ میں جاؤں گی. تو میرے حضور نے فرمایا تو جنگ میں جا کے کیا کرے گی؟ کہنے لگی حضور میں مرہم پٹی کروں گی زخمیوں کی. بولو تو صحیح ذرا یار, بولو ذرا بولو, کیا کروں گی؟ مرہم پٹی کروں. یا رسول اللہ مرہم پٹی کروں گی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زخمیوں کو پانی پلاؤں گی. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, مگر وہ یہ ہوا کہ سرکار دو عالم کے اوپر حملہ ہونے لگا تو سارے صحابہ نے نبی پاک کو اپنے حلقے میں لے لیا, تو یہ ام عمارہ بھی تلوار لے کے کھڑی ہو گئی. اب سرکار نے اس کی طرف دیکھا, عورت ہے کہیں اس کی طرف سے کوئی حملہ نہ کر دے, تو اس نے حضور کو دیکھا, کہا یا رسول اللہ آپ بالکل پریشان نہ ہو, جب تک میری جان میں جان رہے گی ایک بھی دشمن کو آپ کے پاس نہیں آنے دوں گی. اب عورت ذات سمجھ کے ایک کے بعد ایک 7 لوگوں نے حملہ کیا, مگر ام عمارہ نے ایسی تلوار چلائی کہ 7 کو جہنم میں ڈال دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ جب نبی کے اوپر قربان ہونے والی عورتوں کا یہ عالم ہے تو پھر یہ بتا علی کی ہمت کا عالم کیا ہوگا, عمر کی ہمت کا عالم کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. عورتیں اسکول تو بھیج دیں گی, بچوں کو بھیجنا چاہیے اسکول, روز بھیجو, مگر کبھی کبھی مسجد بھی تو بھیجا کرو نا, مدرسے بھی تو بھیجا کرو. مرد بے غیرت ہو گئے, عورتیں بے پردہ ہو گئی. خالی عورتوں کو بے پردہ کہنے والا بھی بے وقوف ہے. بھئی عورتیں تو مردوں کی وجہ سے بے پردہ ہوئی ہیں.
یہی تو کہتے ہیں کہ موٹر سائیکلوں پہ ڈھال کے لے جاتے ہیں اپنی بیویوں کو, شہروں میں گھماتے ہیں کہ میں اتنا بڑا بے غیرت ہوں, کل تک غیرت مند تھا, آج بے غیرت ہوں. کل تک میں اپنی عزت سمجھتا تھا, اب میں اسے دکھانا کا سامان سمجھتا ہوں. معاذ اللہ, استغفر اللہ. کہتے مجھے شرم آ رہی ہے. انہیں گھماتے ہوئے شرم نہیں آتی اپنی بیویوں کو, نہ پردہ نہ پردے کا کوئی لحاظ. اور وہ کیا ہے میاں, ہمارے یہاں چل بھی یہی رہا ہے. وہ عورتوں نے کیا, مردوں نے بھی یہی بنا رکھا ہے. بڑی میں نے تقریریں سنی, ایسی تقریریں کی کہ بڑا مزہ آ گیا لوگوں کو. اب گوشت کھانا سنت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, گوشت کھانا سنت ہے, یہ ٹھیک ہے بات, اس میں کوئی شک نہیں, گوشت کھانا سنت ہے. مگر یہ گوشت کھانا سنت ہے, یہی ایک بات کہنا یہ بے وقوفی بھی ہے کہ خالی گوشت کھانا ہی سنت ہے. کیا فاقے کرنا سنت نہیں ہے؟ پیٹ سے پتھر باندھنا سنت نہیں ہے؟ بولو تو صحیح بھائی. گھروں میں حالات اس قدر خراب ہیں اور اس قدر بگڑے ہوئے ہیں کہ اب عورتوں کو کوئی شعور اور تمیز نام کی چیز نہیں, اور نہ مردوں کو کوئی شعور تمیز نام کی چیز ہے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ کس طرح سے بچوں کو پالا جاتا ہے, کس طرح سے تربیت کی جاتی ہے. نبی پاک کی بیٹی, بولو تو صحیح سبحان اللہ, سیدہ فاطمہ, طیبہ فاطمہ, عابدہ فاطمہ, زاہدہ فاطمہ, وہ نبی کی مقدس بیٹی کہ جس کے نہ باپ کا جواب ہے اور نہ بیٹی فاطمہ کا کوئی جواب ہے. اللہ نے اپنے نبی کو رشتہ دار بھی چن چن کے دیے اور یار بھی چن چن کے دیے. نہ یاروں کا کوئی جواب ہے نہ رشتہ داروں کا کوئی جواب. توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ آج کل جھگڑے نہیں ہو رہے ہیں, بڑے لمبے چوڑے جھگڑے ہو رہے ہیں بھائی. مولا علی فرماتے ہیں کہ فاطمہ کو میں نے دیکھا کہ بڑا بخار تھا, اور اتنا بخار تھا کہتے ہیں کہ مجھے احساس ہوا تو میں نے ہاتھ پکڑ کے دیکھا, بڑا بخار تھا تو مجھے کھانا دیا. میں نے کہا فاطمہ آج تو آرام کر لو. کہتے پوری رات عبادت کرتی رہی. صبح کو فجر کے بعد میں آیا تو فرماتے میں نے دیکھا کہ وہ چکی چلا رہی تھی. کیا چلا رہی تھی بولو تو صحیح ذرا, اللہ اکبر. احسن میاں صاحب تشریف لا رہے ہیں, آپ لوگ اٹھ کے جائیے گا مت, بلکہ حضرت کا استقبال کر لیں, نعرے تکبیر لگا.